موضوع الدرس في حقوق الوالدين وأحكام الرضاعة سورة الأحقاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قال المؤلف رحمه الله تعالى عذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد استدل علي رضي الله تعالى عنه بهذه الآية مع التي في سورة لقمان وفصاله في عامين وقوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ألا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر وهو استنباط قوي صحيح ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارک سے اور قرآن مقدس کی دوسری آیات کو جمع کرنے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا، چونکہ قاعدہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود بیان فرماتے ہیں. اگر ایک جگہ اجمال ہوگا تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوگی. اس لیے یہاں تو صرف یہ آیا تھا کہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ حمل اور اس کا دودھ چھڑانا مدت ہے 30 مہینے. اور اسی طرح حضرت سورۃ لقمان کے اندر آیا وفصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑانا اور دودھ کی مدت جو ہے 2 سال. اور اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں حولین کاملین، 2 سال پورے. تو جب 2 سال مدت دودھ پلانے کی ہو گئی تو باقی مدت حمل خود بخود 6 مہینے رہ گئی، کیونکہ جب کل مدت 30 مہینے ہے اور اس میں 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت ہے تو صاف ظاہر ہے کہ باقی 6 ماہ جو ہیں وہ مدت حمل ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استنباط فرمایا کہ حمل 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے. اب مفسر فرماتے ہیں کہ وہ استنباط قوی صحیح، حضرت علی کا یہ مسئلہ استنباط فرمانا واقعی بڑی قوت رکھتا ہے اور بالکل ٹھیک ہے.
اور اسی پر حضرت عثمان اور اسی پر ایک جماعت، بہت بڑی جماعت جو ہے صحابہ کی، انہوں نے بھی اسی پہ اتفاق فرمایا۔ قال محمد بن اسحاق بن یسار عن یزید بن عبداللہ بن قصیط عن معمر بن عبداللہ الجہنی قال تزوج رجل منا امرأة من جہینة فولدت له لتمام 6 اشہر۔ معمر ابن عبداللہ الجہنی فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے بنی جوہینہ کے قبیلے سے ایک عورت سے شادی کی، فولدت له لتمام 6 اشہر، 6 مہینے کے جب پورے ہوئے تو بچہ پیدا ہو گیا۔ فانطلق زوجها الى عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فذکر ذلك له فبعث الیها فلما قامت لتلبس ثيابها بكت اختها فقالت وما يبكيك فوالله ما التبس بي احد من خير خلق الله تعالى غيره قط۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ جب بچہ بھی موجود ہے، گواہی خود بخود موجود ہے، لہذا زنا ثابت ہے، اور اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر دونوں کنوارے ہیں، لڑکا اور لڑکی، تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر ان میں کوئی شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کا معنی یہ ہے کہ اس کو کمر تک گڑھا کھود کے اس میں کھڑا کر کے پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم صادر فرما دیا کہ اس کو حد ماری جائے۔ فلما قامت لتلبس ثيابها بكت اختها فقالت، اب اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب وہ اٹھی بیچاری کہ اپنے کپڑے پہن کے مرنے کے لیے تیار ہو جائے، رجم ہوگی تو رونے لگی۔ وقالت وما يبكيك، بہن نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو، اب کیا بات ہے؟ واللہ ما التبس بی احد من خلق اللہ تعالی غیرہ قط، اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے، خامد کے بغیر تو مجھے کسی بندے نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ مجھے سزا مل رہی ہے، اور وہ بھی بے گناہ، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور خامد کے بغیر مجھے کبھی۔ اور یاد رکھیں کہ عورت کی شان یہی ہوتی ہے کہ اس کی عزت و عصمت جو ہے وہ محفوظ ہو، اسی کو عورت کہا جاتا ہے۔ عورت عربی کا لفظ ہے، عورت کا معنی یہ ہے وہ چیز جس کو چھپایا جائے، جیسے عورت الرجل من السرۃ الی الرکبہ، حضور نے فرمایا کہ مرد کا عورت یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اگر کوئی جگہ کھلی ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی، اور اس کا دیکھنا بھی حرام ہے اور دکھانا بھی حرام ہے۔ اور عورت المرأۃ من الراس الی رجلہا، اور آپ نے فرمایا کہ عورت کا تو سر سے لے کر بالوں سے لے کر پاؤں تک پورا بدن جو ہے وہ عورت ہے، چھپانے کے قابل ہے کہ اس کو کسی پہ بھی ظاہر نہ کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی، آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے، اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے قیامت کے اندر جب اپنی رحمت سے ان کو جنت دیں گے تو ان کو حور عین بھی دیں گے۔ حور عین کا معنی علماء نے لکھا، حور کا معنی ہے سفید رنگ والیاں، اور عین کا معنی ہے بڑی آنکھوں والیاں۔ اور اس کے بعد اللہ نے ان کی صفت بیان کی ہے کہ وہ ایسی پاکیزہ عورتیں ہوں گی، فیہن قاصرات الطرف، ایسی عورتیں، ایسی حوریں پاک عورتیں ہوں گی کہ ان کی نظریں ما سوا اپنے خامد کے کسی کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ اللہ نے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اے میرے مومن بندے، یہ تیری ایسی بیویاں ہیں جن کو انسان تو انسان کبھی کسی جن نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہے، یہ پاک ہیں، یہ محفوظ ہیں۔ تو عورت کی صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ پاک ہو، وہ محفوظ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب بی بی نے کپڑے پہنے تو رونے لگ گئی۔ جب پوچھا گیا انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے میں نے تو خامد کے بغیر کسی کو نہیں دیکھا، اور اس کے بغیر مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فَيَقْضِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مَا شَاءَ، لیکن عورت نے کہا کہ اللہ کی جو مرضی ہے میرے بارے میں فیصلہ کریں، وہ جانتے ہیں کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ میں پاک ہوں، میں نے کبھی خطا نہیں کی ہے، لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ مجھے ہر حال میں قبول ہوگا۔
فلما اتی بها عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امر برجمها، جب اس عورت کو حضرت عثمان کی خدمت میں لایا گیا اور آپ نے پوچھ لیا، حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، فبلغ ذلك علی رضی اللہ تعالی عنہ فاتاه وقال له ما تصنع، قال ولدت تماما لستة اشهر وهل يكون ذلك، فقال له علي رضي الله عنه أما تقرأ القرآن، قال بلى، قال ما سمعت الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا وقال هولين كاملين فلم نجده بقي إلا 6 أشهر، قال فقال عثمان رضي الله تعالى عنه والله ما فتنت بهذا علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها، قال فقال معمر فوالله بالغراب بالغراب والبيضة بالبيضة بأشبع منه بأبيه، فلما رآه أبوه قال ابني والله لا أشك فيه، قال وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الأكلة فما زالت تأكله حتى مات۔ اور اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عثمان ما تصنع، تم کیا کر رہے ہو، کیا حکم دے دیا ہے، تم نے سنا ہے میں نے رجم کا؟ انہوں نے کہا بالکل میں نے دیا ہے، دیکھو 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا اور یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا عثمان کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن تو میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، مدت حمل اور دودھ چھڑانے کی دونوں مدتوں کی ملایا جائے تو 30 مہینے ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتی ہیں حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، 2 سال پورے مدت رضاعت ہے تو باقی 6 مہینے بچیں گے۔ جب حضرت عثمان نے قرآن کی دلیل سنی کہتے ہیں واللہ ما فتنت بہذا، کہنے لگے حضرت علی خدا کی قسم ہے میرا خیال اس طرف نہیں گیا۔ حضرت عثمان نے حکم دیا کہ جلدی اس عورت کو واپس کیا جائے، لیکن جب اس عورت کو بلانے کے لیے گئے تو اس کو رجم ہو چکی تھی، وہ مر گئی تھی بیچاری۔ فقال معمر، حضرت معمر فرماتی ہیں کہ اب جب وہ بچہ لایا گیا اور اس کے باپ کو ملایا گیا، فواللہ، کہتا ہے مجھے خدا کی قسم ہے جیسے کوا کوے سے مشابہ ہوتا ہے، انڈا انڈے سے مشابہ ہوتا ہے، ایسے حقیقتاً وہ بچہ اپنے باپ سے مشابہ تھا اور حلال کا بچہ تھا، لیکن اس بیچاری کو رجم ہو گئی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فلما رآہ ابوہ، جب اس کے باپ نے بیٹے کو دیکھا تو کہنے لگا ابنی واللہ لا اشک فیہ، یہ کہنے لگا خدا کی قسم یہ تو میرا بیٹا ہے۔ پہلے بغیر دیکھے ہوئے غصے میں آ گیا نا، دیکھا ہی نہیں کہ بچہ میری شکل ہے، کس کی شکل ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت معمر کہتے ہیں وابتلاہ اللہ تعالی بہذہ القرحۃ بوجہہ الاکلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خامد کو جس نے بے گناہ بیوی کو رجم کرا دی، اللہ نے اس کو دنیا میں سزا دی کہ اس کے چہرے پہ ایک زخم ہو گیا، اور وہ زخم ایسا تھا کہ کھاتا گیا کھاتا گیا کھاتا گیا حتیٰ مات، مر گیا اسی زخم کی وجہ سے۔ ورواه ابن ابي حاتم وقد اوردناه من وجه آخر عند قوله عز وجل فانا اول العابدين۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا قرآن جو ہے، اللہ کا قرآن بڑا دریا ہے، بحر عمیق ہے، اور اتنی باعظمت ہے، اور اس میں اتنے اسرار و حکم ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کی ہر مسئلے پہ نظر ہو۔ ایک دفعہ میں کل بات کر رہا تھا تو وقت ختم ہو گیا کہ حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ کوئی آدمی اپنی لڑکیوں کی حق المہر جو ہے وہ زیادہ نہ کرے، زیادہ سے زیادہ اتنا حق المہر دے جتنا حضور کی بیٹیوں کی ہے، بس۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ حق المہر بڑھاتے جا رہے ہو بڑھاتے جا رہے ہو، غلا ہوتا جا رہا ہے۔ اور حضرت عمر اتنے جلال میں آئے، فرمایا اگر کسی نے حضور کی بیبیوں سے بیٹیوں سے زیادہ حق المہر دی یا لی تو میں ضبط کر کے بیت المال میں جمع کر دوں گا۔
حضرت عمر کا حکم حالات کے مطابق بالکل درست تھا کہ بھئی غلا ہو رہا ہے، جب حق المہر مہنگی ہو جائے، حلال مہنگا ہو جائے، صاف ظاہر ہے کہ بندہ پھر حرام میں منہ مارتا ہے۔ حضرت عمر جب خطبہ دے کے اترے، مسجد نبوی کے دروازے سے نکلنے لگے، ایک بوڑھی عورت لکڑی پہ ٹیک لگا کے کھڑی تھی، کہا ٹھہرو عمر۔ حضرت عمر ٹھہر گئے۔ اس نے کہا یہ تم نے کیا فتویٰ دیا ہے کہ حق المہر تھوڑا دو اور اتنا دو اور اتنا نہ دو؟ تم کون ہو یہ آرڈر دینے والے؟ اب حضرت عمر حیران کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا بی بی میں نے کوئی بری نیت سے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن کہتا ہے آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہن شیئا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی عورتوں کو قنطار کہتے ہیں ڈھیر سارا سونا بھی دے چکے ہو، اب واپس نہ لو، تو قرآن کہتا ہے ڈھیر سارا سونا اور تم کہتے تھوڑی دو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور مسکرائے اور فرمایا کہ الحمدللہ عجائز المدینۃ افقہ من عمر، کہ مدینے کی تو بوڑھی عورتیں بھی عمر سے زیادہ سمجھدار ہیں جو اللہ کے قرآن پہ نظر رکھتی ہیں، اور فوراً اپنا آرڈر واپس لے لیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس میں حضرت عثمان کی کوئی خطا ہو، مسائل پہ نظر نہیں ہوتی بندے۔ اسی طرح بعین ہی ایک واقعہ حضرت عمر کی خلافت میں بھی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ایک مقدمہ آیا، کیس آیا، زنا ثابت ہو گیا عورت پر، اور پھر عورت نے اعتراف زنا بھی کر لیا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور یہ میرا بچہ جو ہے زانی کا بچہ ہے، میرے شوہر کا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نہیں، ابھی وہ حاملہ تھی جب آئی حضرت عمر کے پاس کہ میں حاملہ ہوں لیکن میں زنا سے حاملہ ہوں، اب اللہ نے میرے دل میں خوف ڈالا ہے، میں چاہتی ہوں دنیا میں سزا مل جائے، آخرت کی سزا سے بچ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ رجم کرو۔ اتنے میں حضرت علی آ گیا، فرمایا یا امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا یہ دیکھو عورت سامنے کھڑی ہے، حاملہ بالزنا ہے اور اعتراف کر رہی ہے اپنے گناہ کا، میں اس کے بعد کیا حکم دوں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ امیر المومنین اعتراف گناہ اس عورت نے کیا ہے، گناہ اس عورت نے کیا ہے، جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس کی کیا سزا ہے کہ وہ پتھروں سے مار دیا جائے؟ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو اجازت دیں، جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر سزا ملے گی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بی بی اب چونکہ تم حاملہ ہو، جب تک وضع حمل نہ ہو جائے اس وقت تک تم سزا تمہیں ہم نہیں دے سکتے، چونکہ جب تم سزا میں مرو گی تو بچہ بھی تو مر جائے گا نا، تو پھر بچے نے کیا گناہ کیا ہے؟ جب ولادت ہو جائے، وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، پھر تو مانا تمہیں سزا دیں گے۔ اگلے زمانہ تھا، آج بھی مجرم کو کہو کہ تم 6 مہینے کے بعد آنا تمہیں سزا دیں گے، آئے گا؟ وہ تو اصل بات یہ تھی نا کہ غلطی ہو جاتی تھی تو اللہ سے ڈرتے تھے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو دنیا میں ہم پاک ہو جائیں۔ جب وہ عورت جانے لگی حضرت نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ آپ نے فرمایا حضرت امیر المومنین آپ نے حکم دے دیا بچہ پیدا ہو جائے آ جاؤ، بچہ پیدا ہو گیا، آپ نے رجم کر دیا، دودھ کون پلائے گا بچے کو؟ آپ اس وقت تک رجم نہیں کر سکتے ہو، بچہ پیدا ہو جائے، دودھ پلائے، جب وہ کچھ کھانے کے قابل ہو جائے تو اس وقت رجم ہوگی، تاکہ بچہ کسی اور کو دے دے تو اس کو روٹی شوٹی ملے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔
تو اس وقت رجم ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ تو حضرت عمر سمجھ گئے، اچھا خدا کی شان دیکھو، وہ عورت بھی کتنے ایمان والی تھی، کتنے شان والی تھی کہ ولادت ہو گئی، دودھ پلایا بچے کو، ابھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے، بچے کو ماشاءاللہ دودھ چھڑاتے چھڑاتے مضبوط کر دیا، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے حضرت عمر کے پاس آ گئی، یا امیر المومنین دیکھو اب میرا بچہ روٹی کھا رہا ہے، اب تو مجھے گناہ سے پاک کرو، میں کب تک گناہ کا بوجھ اٹھاتی پھروں۔ یہ ایمان والے لوگ تھے جن کی قرآن پہ نظر تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، کہ علی اگر تم نہ ہوتے تو عمر برباد ہو جاتا، میرے ہاتھ سے ایک بندہ بے گناہ مارا جاتا تو اس کے گناہ کا ذمہ دار تو قیامت میں میں بن جاتا۔ اسی لیے فرماتے رہتے تھے لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی تم نہ ہوتے تو میں تو غلط فیصلے میں برباد ہو جاتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن پہ ہر کسی کی اتنی نظر نہیں ہوتی۔ کوئی مسئلہ ہے، کسی کو سمجھ آیا کسی کو نہ آیا، اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ پہلے تو قرآن کے بارے میں زبان نہ کھولو جب تک بندہ عالم نہ ہو۔ اور عالم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اردو پڑھا ہوا ہے تو ترجمہ پڑھ لیتا ہے، انگریزی پڑھا ہوا ہے تو ترجمہ پڑھ لیتا ہے، چند رسائل پڑھ لیے، چند کتابیں پڑھ لی اور کسی مضمون پہ محاضرہ اور لیکچر دینے کے لیے 8-10 کتابوں سے اقتباسات نقل کر کے اپنی تقریر تیار کی اور آگے دھواں دھار تقریر جھاڑ دی، لوگوں نے سمجھا عالم ہے۔ یہ عالم نہیں ہوتے، یہ لیکچرر تو ہوتے ہیں، مقرر تو ہوتے ہیں، یہ ڈپیکٹر تو ہوتے ہیں، خطیب تو ہوتے ہیں، بولنے والے تو ہوتے ہیں۔ عالم ہونا بڑا مشکل بات ہے۔ اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ تو علامات قیامت میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یکثر القراء ویقل العلم، آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ قاری قرآن پڑھنے والے تو بہت ہو جائیں گے لیکن علم نہیں ہوگا۔ صدق رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے سچ فرمایا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں۔ یاد رکھیں ہم جب یہاں چھوٹے چھوٹے پڑھتے تھے، قرآن حفظ کر رہے تھے، مسجدوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، قرآن ہاتھ میں لے کے تراویح پڑھتے تھے۔ آج اللہ کا اتنا شکر ہے، اتنا شکر ہے کہ اس ملک کا کوئی چھوٹی سی بستی بھی ایسی نہیں ہے جہاں ماشاءاللہ قاری نہ ہو، حافظ نہ ہو، قاری نہ ہو، حافظ نہ ہو۔ لیکن علماء جو ہیں علم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عالم ہونے کا معنی میرا بھائی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کل تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ لے لیں اور گھر میں بیٹھ کے مطالعہ کریں اور کہیں کہ جناب ماشاءاللہ میں تفسیر پڑھتا ہوں۔ یہ بڑا مشکل ہوتا۔ میں نے اپنے والد رحمت اللہ علیہ حضرت خیر محمد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، 80 سال سے زیادہ عمر تھی ماشاءاللہ، وفات تو خیر 90 کے بعد ہوئی۔ تو حضرت شیخ الہند کا ترجمہ جو ہے، قرآن کا ترجمہ صرف سادہ ترجمہ جو ہے، وہ رات کو لے کے بیٹھے ہوتے تھے، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اور ترجمہ پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو ہم بچے تھے، ہم ہنستے تھے کہ دیکھو 80 سال ہو گیا، 60 سال ان کو خود تفسیر پڑھاتے ہو گیا، یعنی زندگی ساری قرآن حدیث پڑھاتے گزر گئی، تفسیر پڑھاتے، ترجمہ پڑھاتے، کئی دفعہ جلالین پڑھائی، کئی دفعہ بیضاوی پڑھائی، کئی دفعہ ابن کثیر پڑھائی، کئی دفعہ ابن جریر پڑھائی، لیکن اب بھی وہ اردو کا ترجمے والا قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے استاد سے اندھا پیار ہے، کیونکہ وہ ترجمہ ان کے استاد کا ہے، تو بس استاد کے ترجمے استاد کو ثواب پہنچانے کے لیے دیکھتے ہوں گے، ورنہ ان کو اردو ترجمے دیکھنے کا کیا ضرورت ہے۔ تو ایک دن ہم بچے تھے، عقل شکل تو تھی نہیں،
تو ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ ابا جان یہ تو بالکل اپنے استاد سے کوئی اتنا آپ کو اندھا عشق ہے کہ اب آپ کو ضرورت ہے کہ ترجمہ دیکھیں اردو کا. فرمانے لگے بیٹا تم تو ابھی پڑھے بھی نہیں ہو, ہم جب ساری تفسیروں میں مسئلہ نہیں ملتا تو میرے استاد کے ترجمے میں وہ مسئلہ موجود ہوتا ہے. لیکن کوئی استاد کی بات کو سمجھنے والا ہو. کہا حضرت کیسے؟ انہوں نے کہا حضرت کی اشارہ کر جاتے ہیں ترجمے میں, ہی بھی نہیں, نہ ہے نہیں ہے, اشارہ کر جاتے ہیں یہ مصدر ہے, یہ مفعول مطلق ہے, یہ مفعول بہی ہے, یہ مفعول لہو ہے, یہ مفعول معہو ہے, اسی میں وہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. انہوں نے کہا اسی ایک لفظ میں دو راز چھپا ہوا ہوتا ہے جو تم لوگ نہیں جانتے ہو. ساری کتابیں انہوں نے کہا جب تفسیریں دیکھ کے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ مجھے مسئلہ نہیں ملتا تو وہاں ہوتا. اچھا خدا کی شان ہے. تو مجھے بھی ایک دفعہ ایک مسئلے پر میں نے تقریر کر لی, اور تقریر میں انسان ہے نا جی, کوئی بندہ ہے, کوئی فرشتے ہم تھوڑے ہیں. کوئی مسئلہ میری زبان سے نکل گیا اور وہ مسئلہ میں نے اپنے سنے ہوئے اندازے پہ بیان کر دیا. میں نے سنا تو تھا کسی سے, خود پڑھا نہیں تھا. یعنی میں نے کسی عالم سے سنا تھا, اب تقریر کر رہا تھا, وہ دماغ میں بات جو آئی میں کہہ گیا. اب زبان تو نہیں باندھی جا سکتی نا. وہ جب مسئلہ میں نے بیان کر دیا, وہ تو مسئلہ جناب میرے گاٹے میں پڑ گیا, گلے میں پڑ گیا, اور مولوی صاحبان نے اس پہ طوفان اٹھا دیا کہ یہ مسئلہ کہاں ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا, ہمیں بتائیں کس کتاب میں. اب مجھے کتاب کا پتہ ہو تو میں بتاؤں, میں نے تو سنی بات کہہ دی تھی نا. اب جناب میں بڑا پریشان. میں جب بھی گھر میں جاؤں تو کتب خانے میں بیٹھا ہوں, نہ روٹی کا فکر ہے نہ ناشتے کا فکر ہے. چائے رکھی ہے ٹھنڈی ہو گئی, کھانا رکھا ہے ٹھنڈا ہو گیا, میں او کتاب نکالو, یہ نکالو, یہ نکالو, یہ نکالو, ڈھونڈ ڈھونڈ کے جناب بالکل. اور مسئلہ ہے کہ ملتا ہی نہیں. کافی دیر کے بعد جو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر بڑی کمزور ہو گئی تھی, تو وہ حمام سے آئے تو میرے اس کتب خانے کے کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. کچھ دیر دیکھتے رہے کیا کر رہا ہے. میں کبھی یہ کتاب نکال رہا ہوں, ایک کو رکھ رہا ہوں, ایک نکال رہا ہوں, ایک کو رکھ رہا ہوں, اور ایسے ڈھیر اپنے گھر آگے لگایا ہوا ہے کتابوں کا. تو وہ کھڑے کھڑے کہنے لگے کیا ہو گیا بھائی. میں نے کہا حضرت ایک مسئلہ کیا تھا, وہ مسئلہ میرے گلے میں پڑ گیا ہے, مجھے مسئلہ ملتا نہیں. میں کہا کیا بیان کیا تھا. میں نے بتایا, میں بتا نہیں سکتا, بڑا مشکل مسئلہ ہے, پھر خواہ حاجی مشکل میں پڑ جائیں گے. کیونکہ کلم الناس علی قدر عقولہم, صرف طالب ہوں تو بتا دیتا ہے آدمی, لیکن جب سننے والے میرے جیسے بھائی بھی ہوں. تو میں نے کہا جناب یہ مسئلہ ہے, اور میرے لیے مولوی صاحبان نے مشکل کی وجہ کا وہ کہتے ہیں کہ حوالہ دو. اب میں نے ساری کتابیں ڈھونڈ مار مار کے تھک گیا ہوں, یہ مسئلہ نہیں ملتا. سنا میں نے ضرور تھا. ہمارے صاحب ہنسنے لگے, کہتے ہیں کوکب الدری ہے ادھر. میں نے کہا ہے. میں نے کہا پھر اپنے استاد کی کتاب ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے کہا بادشاہ بندے ہیں, میں اس پہ 14 شرحیں دیکھ چکا ہوں, کوکب الدری میں کیا لکھا ہوگا بھائی. میں نے کہا حضرت ہے گا تو لے آؤ, اس کا دوسرا جلد لاؤ. میں لے آیا. کہنے کہ صفحہ کھولو, 150 صفحہ کھولو. صفحہ نے کہا اس کی تیسری سطر پہ دیکھو, یہ مسئلہ تمہارا کھڑا ہے. میں نے کھولا, وہی مسئلہ آگے لکھا ہوا تھا. میں نے کہا الحمدللہ. کہتے بے وقوف پہلے پوچھ رہے تھے. میں نے کہا حضرت آپ کو اندازہ کیسے ہو گیا. کہنے لگا مولوی مکی 80 سال حدیث پڑھائی ہے, یوں کھول کے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کیا مسئلہ ہوگا. تجربہ ہو گیا ہے, کوئی میں کرامت نہیں, گزرگی نہیں. جیسے حکیم کو تجربہ ہو جاتا ہے, مریض کا چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہاں اس بیچارے کا تو جگر کام نہیں کر رہا, اس کا تو دیکھا نہیں چہرہ پیلا ہو گیا, یرکان ہو گیا, اس کا تو جگر کام ہی نہیں کر رہا.
دیکھا اس کا چہرہ تو بالکل سفید پڑ گیا. اس نے کہا وہ لا حول ولا، یہ تو بیچارہ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو گیا. دیکھا کہ اس کا چہرہ تو لال بھبو کا ہو گیا. اور او یہ تو پاگل ہونے کے قریب ہے، اس کی تو سودا بڑھ گئی. تو تجربہ ہونے کا بے وقوف کرامت شرامت کوئی نہیں، تجربہ ہو جاتا ہے. اور ہمارے جو استاد لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، انہوں نے الحمدللہ کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں. چھوٹے سے لفظ میں اشارہ کر دیتے ہیں لیکن سمجھنے والا کوئی ہو نا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں کہ ایک بی بی برقعے میں حاضر ہوتی ہے. یا امیر المؤمنین، میری درخواست ہے. فرمایا بتلاؤ بیٹی کیا بات ہے. بیٹی نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین ان زوجی یقوم اللیل ویصوم النہار، میرا خاوند رات کو عبادت کرتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے. حضرت عمر خوش ہوئے. فرمایا بی بی نعم الرجل و نعم زوجک، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے تمہیں ایسا شوہر دیا ہے، ایسا خاوند دیا. وہ بی ہٹ گئی غریب. حضرت ابی ابن کعب بیٹھے تھے. انہوں نے کہا امیر المؤمنین ما فتنت سوالا. انہوں نے فرمایا حضرت آپ نے تو اس بیچاری کی درخواست کو سنا ہی نہیں، سمجھا بھی نہیں، پہلے آپ نے فتویٰ دے دیا. میں کہا بیچاری کیا سمجھتا ہو. کہہ رہی تھی کہ میرا خاوند رات میں نماز پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے. حضرت نے کہا حضور وہ شکایت کر رہی تھی کہ آپ اتنے صوفی بن گئے ہیں کہ میرا حق ادا نہیں کرتے. یہ کبھی کبھی ہیضہ ہو جاتا ہے لوگوں کو نیکی کا، ماشاءاللہ نیکی کا بھی ہیضہ ہوتا ہے نا، زیادہ ہو جائے نا نیکی بندہ جنت سے آگے گزر جاتا ہے. یہ بھی خیال رکھا ہے، اب اعتدال ضروری ہے. یہ 2-4 دن دین کے کام میں لگا لیں، سمجھتے ہم تو آسمان کے قریب آ گئے، باقی تو 3-4 میٹر رہ گیا آسمان. ہوتے مطلق جاہل ہے، الف بھی نہیں جانتے. 2 دن دین کا کام کیا، شکر کرو، اللہ توفیق دے. اللہ اپنے پیغمبر کو کہتا ہے رب زدنی علما، دعا مانگو اللہ میرا علم اور بڑھا دے اور بڑھا دے. انبیاء علم کے لیے دعائیں مانگتے جائیں اور ہم 3-4 دن دین کا کام کر کے مولوی بن جائیں، سارے فتوے بھی خود دینے شروع کر دیں. تو حضرت وہی ابن کعب نے کہا حضور آپ نے اس کی درخواست ہی نہیں سمجھی، وہ تو بیچاری شکایت کر رہی ہے خاوند کی. ہم نے فرمایا بھائی میں نے نہیں سمجھا، تم نے سمجھا ہے، فیصلہ بھی تم کرو. حضرت عمر نے حکم دیا اب اس کے خاوند کو بلاؤ. خاوند کو بلایا گیا، اور صحابی کے پاس ہے. آپ نے فرمایا حضرت آپ دن میں روزے رکھتے ہیں، رات کو تہجد. انہوں نے کہا بھائی کیا کریں، زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے اللہ عالم، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دن جو ہیں وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں گزریں. تو اس نے کہا جناب پھر بیوی کو طلاق دے تو اس کو کیوں باندھا ہوا ہے آپ نے؟ آپ اللہ کے ذکر میں گزارو، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ میں کہا شریف آدمی کیا تم نے سمجھا ہے دین کو. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے بدن کا بھی تجھ پہ حق ہے. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پہ حق ہے. وَلِأَقْرِبَائِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے رشتہ داروں کا بھی تجھ پہ حق ہے. تیرے ہمسایوں کا بھی تجھ پہ حق ہے. تیرے گھر میں آنے والے مہمانوں کا بھی تجھ پہ حق ہے. آتِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر چیز کا حق حقدار کو ادا کرو تو پھر دیندار بنو گے. اب وہ غریب کانپ گیا. اس نے کہا اچھا حضرت فرمائیں مجھے کہ پھر میں کتنی دن عبادت کروں اور میری بیوی کا کتنا حق بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے. کہا پڑھا تو ہے حضرت لیکن اتنا سمجھ نہیں آئی. فرمایا اللہ نے ایک بندے کو کتنا بیویاں کرنے کی اجازت دی ہے. فرمایا اللہ کہتے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ فرماتے چاہو تو 2 رکھو، چاہو تو 3 رکھو، چاہو تو 4 رکھو. ہر مرد مسلمان کو 4 بیویوں کی اجازت ہے. آپ نے فرمایا دیکھو 4 بیویاں جس بندے کے گھر میں ہوں گی تو ہر بیوی کا نمبر جو ہے وہ 4تھی رات آئے گا. لہذا تم 3 راتیں تو اپنی نفلیں پڑھا کرو لیکن 4تھی رات بیوی کا حق بھی ادا کیا کرو.
ایک مسئلہ تھا، قرآن سے آپ نے استنباط کیا، کوئی عام آدمی تو نہیں کر سکتا ہے نا، اللہ کے قرآن سے استنباط کیا۔ ہمارا تو حال یہ ہے نا جی، ہم نہ کچھ پڑھے ہوتے ہیں، وہ ہمارا ایک کوئی اس زمانے میں تو پاکستان نہیں تھا نہ ہندوستان تھا، کوئی ایک قاری صاحب جو تھے نا، اس کو جوش آ گیا کہ یار یہ جو مکے مدینے والے اور مصر کے لوگ ہیں نا، یہ تو قرآن پتہ نہیں کیسا پڑھتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے احکام کا، ہم بڑے قاری ہیں۔ خیر بہرحال وہ راستے میں گیا، اتفاق سے ایک بستی کا مقام تھا، وہاں مغرب کی نماز کا وقت تھا، نماز کھڑی، انہوں نے دیکھا ماشاءاللہ پگڑی ہے، داڑھی ہے، بندہ مشبہ شکل لگ رہا ہے، انہوں نے کہا شیخ نماز پڑھا ہے؟ تو شیخ تو پہلے بھی شیخ بننے کے شوق میں تھا نا، اسے کئی ناراض ہوتے ہیں جی آپ رومال نہیں پہنتے اور آپ وہ جو گاؤن ہوتا ہے وہ نہیں پہنتے۔ میں نے کہا یار میں ابھی طالب ہوں، جب میں عالم بنوں گا تو پہن لوں گا، وہ تو علماء کی شان ہے، میں تو طالب العلم ہوں۔ طالب علم کا کام تو یہ ہوتا ہے کبھی ٹوپی مل گئی، کبھی پگڑی مل گئی، کبھی رومالی مل گئی، کبھی کچھ باندھ لیا، کبھی کچھ باندھ لیا، اور اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے کہ یا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے مولوی مکی، ورنہ میں تو صرف سارا دن پیر بن کے لوگوں کو ملتا رہوں نا، میں جو جبے شبے پہن کے بیٹھوں تو پھر تو آدمی ویسے پیر نظر آتا ہے نا، 2 بندے مسلح اٹھانے والے، 3 بندے پنکھا جھلنے والے، لوگ خود بخود دیکھیں گے نا، پیر بننا پڑتا ہے نا، ہمیں تو آتا نہیں، ہم کیا کریں، ہمیں تو خوش نہ آیا یہ طریقے خانقاہی۔ تو بہرحال نے اللہ تبارک و تعالی حالات پہ رحمت فرمایا۔ مولوی صاحب جناب نماز میں کھڑے ہو گئے، اب نماز پڑھائی، فالقوہ فی غیابۃ الجب یلتقط، وہ جو آیت تھی نا جی وہ پڑھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی۔ جب نماز کا سلام پھیرانا تو ایک عربی تھا، بدو تھا، جنگل کے رہنے والا بدوی آدمی، عربی ہے، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب نماز تو تم نے ہمیں پڑھا دی، یوسف کو کنویں میں گرا دیا، اس کو باہر نکال کے تو سجدہ کرتا، اس کو بھی کنویں میں پڑا رہے گا وہ۔ اور نے کہا اتنی بھی تمہیں عقل نہیں ہے کہ میں نے کون سی آیت میں رکوع کر رہا ہوں، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، بس پڑا رہے ہوئی انہیں۔ تو یہ تو عرب جانتے ہیں نا باتیں، دیکھا نہیں اب قرآن پڑھتے ہیں کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ آج قرآن اتر رہا، ایک ایک لفظ کہ کہاں ہم نے وقف کرنا ہے، کہاں ہم نے وصل کرنا ہے، کہاں ہم نے مد کرنا ہے، کہاں 1 حرفی 2 حرفی 3 حرفی 7 حرفی، اسی میں تو ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے نا۔ جب آپ رلا ملا دیں گے تو سمجھ تو پھر وہی عالمون تعلمون آئے گا، باقی تو پتہ نہیں کہ کیا ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالو تو صحیح، یار یہاں رہو، پھر عشاء کی نماز میں نکالنا اس کو۔ مولوی صاحب کو چوٹ بڑی لگی، اب جرا مصر پہنچ گیا، وہاں قاری صاحب کے پاس گیا تو جو بڑے قاری تھے انہوں نے کہا مجھے کام ہے، میرے گھر میں بیٹھو، ناشتہ کرو، آرام سے ریسٹ کرو، میں 2 گھنٹے کے بعد آتا ہوں۔ ان کی 7 سال کی بیٹی تھی، کہا بیٹی اپنے چاچا کو ناشتہ کراؤ، چائے بناؤ، اس کو روٹی شوٹی کھلاؤ، اور اگر موقع مل جائے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے تم اپنا قرآن بھی اس کو سناؤ، اس سے بھی قرآن سنو تاکہ وقت قرآن میں گزر جائے، میں 2-3 گھنٹے میں آتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک، چلے گئے، واپس آئے، بیٹی کو بلایا، ہاں بیٹا وہ ناشتہ مہمان کو دے دیا؟ انہوں نے کہا بالکل دے دیا۔ قرآن سنا تھا؟ انہوں نے کہا سنا تھا۔ یوسف سورت یوسف سنائی ہے ابا، لیکن یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اتنا ذلیل نہیں کیا جتنا اس مولوی نے گھسیٹا ہے، یہ تو گھسیٹ کے یوسف علیہ السلام کو پھینک رہا تھا، معلوم ہوتا تھا اس نے خود ٹانگوں سے پکڑ کے کنویں میں ڈالا ہے۔ یہ مولوی ہے، قاری ہے، یہ اس کو نکالو گھر سے۔ تو یاد رکھیں علم بڑی مشکل چیز ہے، یہ عالم ہونے کے لیے ضرورت ہوتی ہے قرآن کے علم کی کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہر آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کب اتری، کیوں اتری، کیسے اتری، کس واقعے میں اتری۔ جب تک شان نزول کا پتہ نہیں ہوگا آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت منسوخ ہے یا باقی الحکم ہے، اور اس کا ناسخ کون سی آیت ہے، اور پھر یہ آیت جو ہے مکیہ ہے یا مدنیہ ہے،
اور یہ آیت متردد بین مکہ والمدینہ ہے. یہ آیت جو ہے من المثانی المتکررہ ہے کہ 2 دفعہ اتری ہے، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی. جب ان سب چیزوں کا علم نہیں ہوگا تو عالم کا کیا معنی ہے؟ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بس جو بھی کھڑا ہو گیا، اور خاص طور پہ آج کل تو ٹی وی چینل کا زمانہ ہے، جو چینل پہ آ گیا وہ بڑا عالم ہے، اور جو غریب ساری زندگی قرآن حدیث وہ یا چھوڑو یار تو مولوی ہے. دیکھو نا یہ کتنا پڑھا لکھا آدمی ہے جو انگریزی میں بات کر رہا ہے. یعنی انگریزوں نے ہمارے دماغ میں اتنا روب ڈال دیا ہے کہ انگریزی بولنے والا پڑھا لکھا آدمی ہے اگر انگریزی نہ بولتا، چھوڑو یار یہ پرانے دور کے ملا مولوی ہیں، ان کو کیا پتا. یعنی جو دشمن کی زبان بولتا ہے وہ مولوی ہے، اور جو محبوب محمد مدنی کی زبان نہیں جانتا وہ بیچارہ جو ہے وہ تو کوئی بات نہیں نا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیکھیں حضرت علی نے کیسے استدلال کیا. انہوں نے فرمایا حملہ وفصالہ 30 شہرا کہ 30 مہینے مدت ہے، اور 2 سال اگر دودھ کے نکال لو تو باقی 6 مہینے ہیں. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا فروة بن ابی المغراء قال حدثنا علی بن مسر داؤد بن ابی ہند بن عباس رضی اللہ عنہما قال اذا وضعت المرأة ل9 اشہر کفاء من الرضاع 21 شهرا واذا وضعت ل7 اشہر کفاء من الرضاع 23 شهرا واذا وضعته ل6 اشہر فحولین کاملین ان اللہ تعالی یقول وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وكبر وشب وارتجل وبلغ 40 سنة أي تناهى أكله وكمل فهمه وحلمه ويقال إنه لا يتغير غالبا أما يكون عليه ابن 40. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، یاد رکھو یہ ابن عباس حبر المفسرین ہیں، اور یہ ابن عباس وہ شان والا بندہ ہے جس کے سینے پہ میرے مدنی نے ہاتھ رکھ کے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، اللہ اپنے اس بندے کو قرآن کا علم عطا فرما دے. یاد رکھو میرا جی کہ لفظ آتا ہے تعویل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، معنی بھی ہے، عمل بھی ہے، کلام بھی ہے. پہلے ان کے معنی پڑھو پھر پتہ لگے گا کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں، تعویل کس کو کہتے ہیں. حضور نے جو دعا کی فرمایا اللہم علمہ التاویل. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ اگر عورت کا حمل 9 مہینے ہے تو اب مدت رضاعت 21 مہینے رہے گی. اگر مدت حمل 7 مہینے ہے تو مدت رضاعت جو ہے وہ 23 مہینے رہے گی، اور اگر حمل 6 مہینے ہے پھر مدت رضاعت جو ہے وہ 24 مہینے رہے گی. کیوں کہ 2 سال دودھ پلانا ہے نا. اب اگر 30 مہینے سے اگر 9 مہینے نکل گئے جو بچیں گے وہ باقی مدت بچے گی. اگر 7 مہینے کا حمل ہے تو باقی 23 مہینے بچیں گے. اگر 6 مہینے کا حمل ہے تو باقی 24 مہینے بچیں گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ. اشدہ کا کیا معنی؟ فرمایا جب وہ طاقت والا ہو جائے، جب وہ شباب پہ آ جائے، جب وہ جوان بن جائے. وبلغ 40 سنة اور 40 سال کی مدت پہ آ جائے. اب اس کا عقل بھی کمال کو پہنچتا ہے، فہم بھی کمال کو پہنچتی ہے، اور علم بھی کمال کو پہنچتا ہے. اور کہتے ہیں کہ لا يتغیر اما يكون علیہ ابن 40. اب 40 سال میں آ کے جو مدت، جو عقل، جو فہم، جو بات پکی ہو گئی پھر وہ کبھی نہیں بدلا کرتا. اسی لیے اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہر پیغمبر کو 40 سال کے بعد نبوت دیتے ہیں. 40 سال سے پہلے نبوت نہیں ملتی ہے. 40 کے عدد میں اللہ عالم کیا حکمت ہے. اور اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو بندہ 40 حدیثیں یاد کر لے گا قیامت میں اللہ اس کو علماء کی صف میں اٹھائیں گے. اور
اسی طرح یہ بھی حدیث میں ہے جو بندہ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد سب اپنی جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے 40 نمازیں پڑھے گا پابندی سے، اللہ اس کو جہنم اور نفاق کی بیماری سے بری کر دیں گے۔ وہاں بھی 40 کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو 30 دن کا حکم تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا اب 40 دن پورے کرو۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اب 40 راتیں آپ نے پوری کی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دین کے کام کے لیے 40 دن کے لیے نکلو، کیوں؟ وہ کہتے ہیں 40 دن کے بعد لازم کوئی تغیر آتا ہے، ورنہ اصل وجہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے بھی 40 دن ہیں اور نبوت بھی 40 سال پہ مل رہی ہے۔ اور محققین نے تحقیق کی ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پہلے نطفہ پھر علقہ پھر مضغہ، ان کے درمیان میں جو فرق ہے 40 دن کا فرق ہے۔ تو معلوم یہ ہے کہ 40 دن کے بعد بندے میں تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں چلا لگاؤ چلا، وہ یہی حکمتیں ہوتی ہیں کہ جب گھر سے کٹ جائے گا، ماحول سے نکل جائے گا، اپنے غلط دوستوں کو چھوڑ کے دین میں لگ جائے گا تو تغیر آئے گا۔ ایک خیال ہے، ورنہ کوئی حکم تو نہیں چاہے کوئی ایک دن لگائے گا، 40 سال لگائے۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں قال ابو بکر بن عیاش عن الاعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال قلت لمسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه قال اذا بلغت 40 فخذ حذرك، انہوں نے فرمایا کہ جب تیری عمر 40 سال کی ہو جائے تو اب خیال کرنا، اب گناہ کرو گے تو اب معافی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے آتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی جب بندہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے کے گناہوں کو معاف کرو، اور جب 80 سے اوپر گزر جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یسیر اللہ باللفظ، اب یہ میرا قیدی ہے دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اب یہ قابل رحم ہے، اس کے عفو درگزر کیا جائے۔ اللہ دعا کریں کہ اللہ ہم سے ویسے عفو درگزر کر لیں اور معافی کا فیصلہ فرما دیں، رحمت کا فیصلہ فرما دیں، اور اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے تمام کلمت الحق کے غلبے کی فیصلہ فرما اور کفر کی شکست کا فیصلہ فرما۔ اگر ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت جو ہے واجب الطواف وہ مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں اجازت ہے، یاد رکھا کرو، معنی یہ ہے ان کے نزدیک بھی مغرب کے بعد پڑھو تو افضل ہے، لیکن اگر کوئی پہلے پڑھ لے گا تو گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہو جاتا ہے۔ اگر عمرے کے اندر احرام کو عذر کی وجہ تبدیل کرے بالکل کرے، احرام پلید ہو گیا دھو ڈالو بدل ڈالو، پھٹ گیا کیا کرو گے؟ کوئی منع نہیں۔ ہمارے حاجی لوگ جی بادشاہ ہیں، ڈرتے ہیں کہ احرام کا کپڑا تبدیل ہو گیا تو عمرہ بدل گیا نا جی، تو بندہ تبدیل ہو گیا پھر کیا ہوگا جناب؟ اسی لیے یہ نہیں بدلتے نا، داڑھی مڈا کے آتے ہیں مکے مدینے میں بھی مڈواتے ہیں، کیوں بدلے؟ پکے لوگ ہیں، ان کو کیا ڈر ہے؟ نہ خدا کے کعبے کا نہ محمد کے روضے کا، کیا حیا ہے؟ یہ کھڑے لوگ ہیں، کہتے ہیں اللہ بھی وہاں بھی ایسے کرتے تھے یہاں بھی ایسا کر رہے ہیں، کر لو جو کرنا ہے۔ یہ بڑی بہادر قوم ہے، حضور کے روضے پہ کھڑا ہے کلین شیف، داڑھی تازہ مڈا کے جا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور خدا کا خوف کرو۔ اگر داڑھی نہیں رکھ سکتے ہو پھر حیا کرو، نہ جاؤ، پھر اتنی جرت تو نہ کرو نا۔ دیکھو نا آدمی بے حیائی بھی کرے اور پھر سرکار کے سامنے بھی آ جائے۔ ٹھیک ہے، وہ دور کھڑے ہو کے درویش شریف بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا خلاص۔ ایک بالغ لڑکی اپنے والدین کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، لا نکاح الا بولی،
وہ مسئلہ یہ ہے حناف کے نزدیک کہ اگر کر لے تو کیا ہم اس کو زنا شمار کر کے حد ماریں گے؟ وہ کہتے نہیں ماریں گے، کیوں؟ نکاح تو ہوا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ کرے. قاعدہ یہ ہے کہ کوئی نکاح بغیر ولی کے نہ کرے. ایک آدمی کا خون اگر نماز میں بہہ جائے تو امام صاحب کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ نکل جائے وضو کر کے نماز پڑھے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، لیکن اکثر احتیاط اسی میں ہے کہ اگر خون اپنی جگہ کھڑا ہے پھر تو ٹھیک، بہہ جائے تو پھر وضو کرو. ایک آدمی کے لیے نماز پڑھنے میں تاخیر کی جائے بالکل نہیں. اگر نماز کا وقت مقرر ہے تو پھر کسی کا انتظار نہیں. دیکھو میرا بھائی مسئلہ سمجھا کرو. سرکار دو عالم نے جو حکم دیا صحابہ کھڑے ہو گئے بس. حالانکہ حضور کمرے میں موجود ہے. پھر حضور تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے رہو، کھڑے رہو، اللہ رسلک. اگر پانی کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی ٹشو سے استنجا کرے ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ جب پانی موجود ہے تو اللہ نے قرآن اتارا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو حضور نے فرمایا مدینے والے تمہاری تعریف میں قرآن اترا ہے. انہوں نے کہا حضور ہم ڈیلے اور پتھر کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں. فرمایا اللہ تمہاری پاکی کی تعریف کر رہے ہیں، استنجا تو ہو جائے گا. ایک آدمی نے محنت مزدوری سے ایک پلاٹ اور دکانیں خریدی ہیں، اس کے 9 بچے ہیں. اب اگر وہ زمینیں وغیرہ بیچ کے کاروبار کرنا چاہے اس کی مرضی، وہ مالک ہے، جو چاہے کرے. لیکن خیال رکھو یہ نہ ہو کہ سب کچھ بیچ دو تمہارے بعد بچے بھیک مانگتے رہیں. بچوں کے لیے بھی کچھ کر جاؤ. ہمارے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. اللہ تمام مرنے والوں کی مغفرت فرما دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے اور تمام زندوں کو حیا عطا فرما دے. میں نے اپنا حج عمرہ کیا ہے. اپنے والدین کے لیے حج میں بالکل کریں، والد کے لیے، والدہ کے لیے، جس کے لیے چاہیں کریں. آپ جس کے لیے بھی حج بدل جس کے لیے چاہے کریں. بہرحال حج بدل جب کریں گے تو آپ کو پورا حج ملے گا. باقی جس کی شان زیادہ ہوگی اس کے لیے ثواب بھی زیادہ ہوگا. وہی ایک ہی سوال ہے جو پہلے آیا تھا، یہ بھی وہی سوال ہے جو پہلے آیا تھا. جماعت کھڑا ہو جائے تو پیچھے والا صف کے آگے 3 یا 4 صف خالی ہے. بہرحال نماز تو ہو جائے گا، لیکن شرعاً حکم یہ ہے کہ پہلی صفوں کو پورا کرو. ایک ہے نماز ہو جانا، وہ تو ہو جائے گا، اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں ہمیں. لیکن حکم یہ ہے کہ الاول فالاول، پہلی صف پوری کرو، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح پورا کرو. اگر آگے جگہ خالی ہے یہاں نہ کھڑے ہو جاؤ، جاؤ آگے پورا کرو. میں نے ایک بندے کو پیسہ دیا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے. مجھے پتا ہے کہ وہ کیا کاروبار کرتا ہے. مجھے پیسہ دیتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر نقصان ہو جائے تو اس میں بھی تم شریک ہوگے. صرف نفع لیتے رہو تو پھر حرام ہے. میں اپنے بھائی کے لیے حج بدل کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں. حج بدل میں بکری رکھیں گے، رکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھنا پڑے گا نا حج مفرد ہے، تمتع ہے، کون سا حج ہے. اگر 2 حاجی یا عمرے والے احرام کے بعد طواف کر کے صفا مروہ دوڑ کے
ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے۔ عورت کو حالت احرام میں کون سا عضو کھلا رکھنا جائز ہے؟ کوئی بھی جائز نہیں۔ اگر مرد ہے پردہ کرنا ہوگا، نہیں ہے تو پردہ ہٹا دے۔ چہرہ کھلا تب ہوگا جب آگے مرد نہ ہوں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کنا اذا ہادینا الرجال سدلنا علی وجوہنا، جب آدمی ہمارے قریب آتے ہم پردہ کر دیتے۔ اگر حالت احرام میں خارش میں کوئی بال نکل جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا، پھر بعض اوقات میرے بھائی حاجی صاحبان کہتے ہیں مکی صاحب کبھی کبھی بڑی تلخ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو میرا بھائی، گزارش یہ تلخ باتوں پہ تم مجھے مجبور کرتے ہو۔ اب دیکھو نا، کھجلی میں بال ٹوٹ جائے، محرم اس کا تو فکر کر رہا ہے، یہ جو داڑھی مبارک چٹ کر کے عمرہ کر رہا ہے اس کا کوئی فکر نہیں۔ اب کہتے ہیں جی اس مکی صاحب غصہ کرتے، غصہ نہ کروں تو کیا کروں، پھول پہناؤں۔ ایک بال کا فکر ہے کہ ٹوٹ نہ جائے، اور حضور کی سنت کے سارے بال ٹوٹ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال ہم نے جب پاکستان سے آئے تو ہماری نیت مدینہ منورہ کی تھی، تو ٹھیک ہے نماز قصر پڑھیں گے، چاہے مدینہ نہ بھی جاؤ، مکے میں بھی آؤ قصر پڑھو گے۔ جب تک 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو مسافر ہیں آپ۔ یہی ہے نا، عورت حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھے، یہ معنی نہیں کہ اجنبی کے سامنے بھی کھلا رکھے۔ جیسے نماز میں عورت چہرہ کھلا رکھے، دونوں ہاتھ بھی کھلے رکھے، نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ ہر آدمی نماز میں اس کو دیکھنا تھوڑا شروع کرے گا۔ ہر آدمی احرام میں حج پڑھے عمرہ کرے، کچھ تو حیا کرے گا، عورتوں کو نہیں دیکھے گا۔ اگر مجھے حالت طواف میں کعبۃ اللہ پہ نظر پڑ گئی کچھ بھی نہیں ہوتا، مانا یہ ہے کہ دیکھ کر نہ چلو، نظر نیچے رکھ کے چلو۔ مجھے صفا مروہ کے 4 چکر لگائے تھے،